اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ ملک ملک شہر شہر پھرے گا مگر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قریب جبل حبش کے اوپر تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ ایک انفارمیشن دی ہے، اس میں کتاب سے نکلی تھی میں نے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد کے مقام پر پکڑیں گے تو دجال ان کے سامنے ایسے ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو کچھ حدیثیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مخفی نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں، جبکہ مسیح دجال دانی آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے انگور کا پھولا ہوا دانہ۔ یہ اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ صحیح کر دے گا، بیماروں کو بھی صحیح کر دے گا۔ ہاں جی، مردوں کو زندہ کر دے۔ مسا سے ہے، ہاتھ لگا کے جو ہے کسی بھی چیز کو ٹھیک کر دے، مسا سے مسیح۔ یہ ایک ہے، ایک معنی یہ بھی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ پورے دنیا میں گھومے گا، سیاحت کرے گا، تو اس کی بنیاد پہ مسیح کہتے ہیں، سیاح سے، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پہ اس کو مسیح بھی کہتے ہیں، مسیح دجال، کہ وہ سیاحت کرے گا پوری دنیا میں۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، دجال کانا ہوگا، تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، نیز اس دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ آپ نے مسیح کے لیے برابر سے آواز آئی تھی حضرت عیسیٰ، اس کو آپ نے لکھ دیا۔ آپ بتائیے نا اس کے اوپر کچھ۔ اچھا، تو آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اسپیشلسٹ ہیں آپ تو ماشاءاللہ۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر کے بتائیے کہ مسیح ہے کیا۔ میں نے کہا کتابوں میں اور از ہی سمون ایلس۔ دیکھیے ہر انسان کو ایک آپشن ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جی، کیا اس کے پاس یہ آپشن ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پرٹیکولر کام کے لیے ڈیزائن کیا؟ دجال کو، دجال کے پاس کچھ طاقتیں ہیں۔ اب وہ طاقتیں اس کو شیطان کی طرف سے سپورٹ ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ تو پھر شیطان کو بھی ڈیزائن کیا اس حساب سے تو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی جب شیطان آلریڈی موجود تھا؟ ہاں تو دجال کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، دجال کی کیوں ضرورت ہے؟ ہاں جی، کیا آپ کا کیا خیال ہے دجال کی کیوں ضرورت ہے؟ آزمائش کے لیے، بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جی جی، لیکن ایکچوئل فتنہ جو تھا نا وہ ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم تمہیں ایک ایسا نبی بھیجیں گے جس کے ساتھ مل کر تم پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔ جی، ایسا یہ نہیں ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ آ گئے لیکن مانا کتنے لوگوں نے؟ کم لوگوں نے مانا۔ باقی لوگوں نے کیا کیا؟ وہ ابھی انتظار میں ہیں، اب ان کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم لوگ تو بیچارے گریوی میں ہاں پس رہے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن یہ جو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ تو یہودی ہوں گے۔ بالکل ایگزیکٹلی، ایکچولی بنی اسرائیل اس کے انتظار میں ہیں۔ جی جی، یہودی بنی اسرائیل ہے، ہاں بالکل بالکل بالکل۔ انتظار حضرت عیسیٰ آئے لیکن یہودی نے نہیں مانا، وہ تو عیسائیوں نے بھی نہیں مانا، مختصر کم لوگوں نے مانا۔ ٹھیک ہے، جو بات تھی وہ حضرت عیسائی کی کم لوگ، یہودی نے تو مانا ہی نہیں بالکل بھی۔ تعالیٰ کوئی تحفہ بغیر امتحان کے نہیں دیتے ہیں، بالکل اسی لیے حضرت عیسیٰ کو ایک وداؤٹ فادر پیدا کیا گیا تھا، بالکل یہ امتحان تھا، بالکل ہے نا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی واپسی اور یہ دجال یہ بھی امتحان ہوگا، بالکل ہے، آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور اس کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے؟ سورہ انبیاء کی آیت پڑھیے گا جس میں آئی تھنک
जसद का लफ्ज है, कुरान में 3 दफा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो जो हजरत सूरह अंबिया में जहाँ जसद का जिक्र है वहाँ दज्जाल एक्सप्लेन, बिल्कुल। और ये विजन जो है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके तख्त पर जसद डालकर दिखा दिया गया था कि पूरी बनी नौ इंसानियत पर ये अजाब आने वाला है। ये सूरह सात भी आया। जी जी जी, कि या अल्लाह मेरे बाद इस हुकूमत को और किसी के हवाले नहीं करना। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, आपको इतनी मालूमात है भाई। इसका सेकंड पार्ट 2 जो है ना वो डॉक्टर साहब से कराएं। ये दज्जाल जसद क्यों है? हाँ, ये दज्जाल जसद क्यों? हाँ, वो मैंने पहले कह दिया था कि ये जो टॉपिक है ये मेरे लिए तो आसान नहीं है। मैं ये बता रहा वो तो माशाल्लाह बड़े मास्टर बैठे हुए हैं और मुझे एक की जगह 2 देने पड़ रहे हैं आपको भाई। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। हूं। मैं थोड़ा बहुत जी जी, आप बताइए। तमीमदारी की हदीस आपको भी अब देख के एक तमीमदारी की जी हदीस है जी जी कि दज्जाल जो है वहाँ पे एक चंद साहबा गए थे जी जजीरे में। जी हाँ। दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ। झगड़ा हुआ था। ये 1450 साल पहले की बात है, जी बिल्कुल। ठीक है ना। और ठीक। उसकी रिहाई का वक्त हो गया, जी जी ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कंफर्म करने के लिए भी गए थे, इब्ने सयाद जो है वो दज्जाल है या नहीं है। हजरत उमर फारूक ने कहा था मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, कि दज्जाल ने कहा तुम इसको नहीं उड़ा सकते, उसको इसकी गर्दन एक नबी उड़ा सकता है। ठीक। तो इसका मतलब है कि दज्जाल उस वक्त से जिंदा है। उस वक्त से जिंदा और है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जी। कि आज जो इस जमीन में जिंदा है वो 100 साल के बाद कोई भी जिंदा नहीं होगा। और ठीक। आखिरी सहाबी का भी 100 साल के बाद इंतकाल हो गया। बिल्कुल इट मींस के दज्जाल इंसान नहीं है। इंसान होता है तो वो हिलाक हो चुका होता है। सही। He is a जसद हाँ। जो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए बनाया। जसद आप किस मखलूक में डालेंगे? जसद जिसके जिस्म में रूह नहीं है, जिसके जिस्म में रूह नहीं है। रूह के जिस्म। अच्छा, इसमें उलमा जो फुका ने कोई मतलब इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि भाई ये है, राय हैं अलग अलग, और हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर इंसान हो जिन हो, हमें क्या करना? हमारे लिए क्या है वो जो हमें चाहिए वो कहना सूरह काफ के अंदर कितने थे? नहीं 307 तो रहे थे। कितने? कोई कह रहा 7 थे, कोई कहते 5 थे, कोई कहते 6 थे। तो अल्लाह ताला कहता तुम्हें इससे क्या, कितने भी थे, तुम इन चक्करों में नहीं पड़ो। तुम्हें जितना बताएगा बस तुम वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर तुम्हें ये ज़रूरत होती कि ये बताना ज़रूरी होता तो अल्लाह बताता, अल्लाह के नबी बताते। जो चीज़ अल्लाह के नबी ने नहीं बताई है उसके पीछे जानने की ज़रूरत ही क्या है? ये मुशब्बहात में से रखा हुआ है। हाँ, मुतशाबह। इस तरह कुरान की आयत है सूरह नहल की। बिल्कुल। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल ihsani व इताई दिल कुर्बा जी। व नहा दिल मुनकर व नहा दिल फहाशे वल मुनकर वल बगी याइजुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अब इसको उल्टा करके पढ़ लिया, सारा दज्जाली सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल। ठीक तो है, अल्लाह का हुक्म खत्म हो अब बात ये, जो चीज़ समझने की है, जिससे हमें कुछ काम करना है, कुछ बचना है, कुछ अमल करना है, उसके बारे में तो हम समझें। अदरवाइज जिसमें मुतशाबहात हैं, क्लियर नहीं है, तो ठीक है, एक राय है, एक राय ये भी है, एक राय ये भी है, एक राय ये भी है, सब ये राय हैं सब, ठीक है। इसमें कोई नस डायरेक्टली नहीं है ना। जी आ रही है, हदीस आ रही है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं एक एक करके पहले हदीस सारी आपको बता दूं, और फिर उसके में अगर आपको कोई सवाल आता है तो मेरे लिए मेरे को, तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो पीछे मास्टर बैठे हुए उनसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह। और एक मास्टर ये भी है, एक तो बनती है, एक आपको ही बनता है। जज़ाकल्लाह। आइए जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चाल के बारे में कहा है कि वह ऐसी तेज़ बारिश की तरफ सफ़र करेगा जिसके पीछे तेज़ आंधी हो। अब ये पुराने ज़माने में समझना अकली तौर पर मुश्किल था, आज बहुत आसान है कि किस तरह तेज़ी सफ़र कर सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख़्त उस वक्त एक मौज़ा था, आज उस मौज़े पे हर आदमी जो है ना कुछ पैसे दे के बैठ जाता है उस तख़्त पे। जहाज़ बन गया, खुद इंसान ने वो उसको कर लिया, ठीक है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल इस्फहान के इलाके यहूदा से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। ये सारी बातें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इसकी कुछ हदीसें हैं, ये मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दज्जाल खला से निकलेगा जो मुल्क शाम और मुल्क इराक़ के दरमियान एक राह है, वो फसाद फैलाता फिरेगा दाएं तरफ और बाएं तरफ ज़मीन पे। चुनाचे ए अल्लाह के बंदो मजबूत रहना,
اب مضبوط کیسے رہنا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے آخر میں انشاءاللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال مشرق کی ایک سرزمین خراساں سے خروج کرے گا، اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ اس کی مثال جو ہے نا وہ کر کے کسی بھی قوم کا جو ہے نا مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہے؟ ہاں چائنیز۔ تو بھائی اب یہ مثال دے کے تو ان کو یاجوج ماجوج بنا دیا نا، تو ابھی ہم اس کی مثال مجھے نہیں معلوم، مثال آپ نے خود ہی نکال لیجئے۔ ہاں اچھا جی، نواز بن سمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دجال کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنے دنوں تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن رہے گا، اور ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن، یہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوں گے، تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا زمین میں اس کی تیز رفتاری کتنی ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی طرح جس کے ساتھ ہوا بھی ہو۔ پھر وہ لوگوں کے پاس پہنچے گا اور دعوت دے گا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گی۔ اب آپ کو پتہ نا ٹیکنالوجی آ گئی ہے بارش برسانے والی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے جانور جب ان کے پاس لوٹیں گے تو ان کے کوہان بھر چکے ہوں گے، تھن خوب بھرے ہوئے ہوں گے، کولے چوڑے ہو گئے ہوں گے۔ پھر وہ لوگوں کے پاس آئے گا اور انہیں دعوت دے گا تو لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، تو وہ ان کے پاس سے واپس لوٹ جائے گا اور لوگ قحط زدہ ہو جائیں گے، تمہیں پہنچا دیں گے پتھروں کے زمانے میں۔ یہ دھمکیاں آتی رہتی ہیں، ابھی آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے، ابھی بھی شکر کا مقام ہے، وہ نہ آ جائے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی مال نہیں بچے گا۔ اس وقت دجال ویرانے سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال، تو اس کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اب یہ سارے خزانے جو تیل اور اندر ہیرے اور فلانے جو بھی کچھ ہے زمین کے اندر، اب یہ جو عرب میں تیل نکالا ہے وہ کس نے نکالا ہے؟ مسلمانوں نے تھوڑی نکالا ہے، انہوں نے نکال کے لا کے دیا نکال کے، تو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور وہ نکال رہے ہیں، بہت کچھ نکال رہے ہیں، سب کچھ پتہ چل رہا ہے۔ تو ایک جگہ اور آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ جب ایک دن 1 سال کے برابر ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ وقت کا اندازہ، اور وقت کا اندازہ لگانے کے لیے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ سورج نہیں ہے، گھڑی ہے۔ سورج تو ظاہر بات ہے پورے سال تک کا ہے، وہ کیسے آپ اندازہ لگائیں گے؟ جی تو یہ 100 ہاتھ لمبے کسی خچر کے ہوں گے نہیں ہے نا، سمبولزم ہے، اس وقت نہیں بتا سکتے تھے جیکٹ کرا ہو۔ ہاں تو ابھی تو اس میں آپ کیا نکالیں گے؟ 40 دن جو ہے نا، 40 دن کا کیا مطلب؟ 40 دن تک وہ زمین پہ رہے گا۔ یہ سمبولزم ہے، تو مجھے اس کو ذرا تشریح کریے نا پھر آپ۔ میں وہاں کھڑا ہو جاؤں گا پھر آگے۔ میں تو کہا ہے آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کہتے ہیں یار میں نے تمہیں 1 کروڑ دفعہ فون کیا ہے، 1 کروڑ دفعہ کوئی نہیں کرتا۔ سمبولک کا مطلب کہنا چاہ رہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے 70 دفعہ کر لو۔ 70 کا مطلب ہم کہتے ہیں آپ کو میں نے 70 دفعہ کال کیا، 70 دفعہ نہیں کی ہوتی، یہ سر بتانے۔ اسی طرح میرا سوال یہ جو 40 دن، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا ہے؟ نہیں ہے، وہ شابہات رائج زبان ہے، جیسے آج تو ہم کہتے ہیں۔ آج ایک منٹ دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں 6 مہینے سورج نہیں ڈوبتا؟ ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ایکچوئل ہے یا سمبولزم ہے؟ ایکچوئل ہے۔ اب وہاں پہ نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ وہاں بناتے
کیسے پڑھیں گے؟ ٹائم کے حساب سے پڑھیں گے. اب یہی حدیث میں اور سوال یہی صحابہ کرام کا تھا اللہ کے نبی سے کہ ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اندازے سے کہ جتنی دیر جتنی ساتھ کے بعد دوسری نماز کا وقت آتا ہے اس حساب سے پڑھنا. بھائی ہمیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم آپ کی بات بالکل ماننے کو تیار ہیں، لیکن اگر ہمیں یہ اس کی کوئی دلیل مل جائے کہ وہ یہ تو صرف ایک مثال دی ہے یا کسی فقہ کا کسی کا جو ہے یہ اجماع ہو تب تو بات ہے. یہاں سے آپ ایک سوال یہاں اٹھا سکتے ہیں، یہ بھائی نے کیوں نہیں اٹھایا کہ اس وقت دجال کا ہے. اچھا یہ بتائیے اس وقت یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ زینب بن جہش پہ ایک حدیث مرضی ہے. اچھا یہ موضوع آپ نے اٹھا لیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اشارتاً کہہ رہے تھے ان لوگوں نے یہ کر لیا، ان لوگوں نے یہ کر لیا، یہ ٹیکنالوجی بنا لی، ایسا کر لیا، ایسا کر لیا، اس کی مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں کوشچن آنسر بعد میں رکھ لیں آپ اپنی بات. اچھا یہ پورا کر لوں میں بریک میں، مطلب یہ بریک سے مراد یہ کہ میں بالکل بھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں جو ہے نا سوالات جو ہے نا وہ اگر آپ کریں گے تو آپ مجھ سے بالکل بھی ایسی توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کے سارے سوالات کا جواب دے سکوں گا. میری کمانڈ نہیں ہے اس کے اوپر. دیکھیے جب ایک رائے بہت ساری ہوں اور آپ کو ایک رائے اس میں سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کی رائے بن گئی. اب کو دوسری اگر وہ رائے معقول ہوگی ٹھیک ہے، اگر وہ معقول وہ نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی نا. پہلی رائے ہوگی نا پھر وہ تو آپ کی ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آپ کی رائےوں کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں سیدھی سمپل حدیث بتا رہے ہیں اور ایک رائے جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اس کو نہیں ہو رہا آپ دوسری بات کریں، مجھے پتہ ہوگا کچھ ہوگا تو میں اس پہ بات کر لوں گا. لیکن یہاں پہ آج جو میرا پوائنٹ ہے کہ دور حاضر کے جو اس میں دجالی فتنہ کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ حدیثیں جو ہے نا صرف وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نبی نے اس طرح کہا ہے. اب اس کو آپ سمبولک سمجھیں یا اس کو آپ اسی طرح سمجھیں کہ بھائی ہاں 6 مہینے کا وہاں پہ بھی ہوتا ہے، دن ہوتی ہے رات ہوتی ہے، تو یہ ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر کیوں نہیں ہو سکتا. اگر سورج جو ہے وہ نہیں ڈوبے گا 1 سال تک تو وہ ایک دن 1 سال کا کیوں نہیں ہوگا. اب یہ بھی سمبولک ہے کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ دن، ایک دن 50,000 سال کا ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں جو اوپر ہے، اوپر کتنے بڑا دن ہے؟ ایک دن 1,000 سال کا، 1,000 سال کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری دنیا کے 1,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہے. اور آج جو ہے آپ وہ دیکھ لیجیے سائنٹیفک ریسرچ، وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی سیارے پہ چل جائیں وہاں پہ دن بڑے ہیں اور ایسے بھی ہیں دن بہت چھوٹے ہیں. اس یہاں پہ دنیا کے اندر آپ ایسی جگہ موجود ہیں ادھر سے سورج ڈوبتا ہوا دیکھیں اور ادھر سے ابھرتا ہوا دیکھیں. اس کی ویڈیو بھی آئے گی، ادھر ڈوب رہے ادھر ابھر رہے. اور ایسا بھی ہے پورے 6 مہینے سورج ڈوب نہیں رہا، دن نکلا ہوا ہے. یہ سارے مثالیں موجود ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آگ کو کیوں پیدا کیا؟ آگ کیوں پیدا کی؟ عبادت کے لیے. آگ کو قرآن میں آگ کو کیوں پیدا کیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے کیوں پیدا کیا. جی کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 2 وجہ سے پیدا کیا آگ کو. ایک تو استعمال کے لیے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہو. دوسرا یہ سیمپل کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایک میں ڈالوں سیمپل کے لیے. اگر یہ سیمپل نہیں ہو آگ کا اور آگ سے ڈرایا جائے، آگ آپ نے دیکھی نہ ہو، آگ سے ڈرایا جائے، آگ سے ڈریں گے؟ تو پورے قرآن میں بار بار جگہ جگہ یہ کیا کہا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں. تو دنیا میں نشانیاں، اس کا مثل، اس کے مشابہات سب دی ہوئی ہیں. تو یہ ایک حدیث ہے. آپ اس کو کہیں کہ نہیں وہ اسی طرح دن ہوں گے، وہ آپ اپنی رائے ہے آپ کی. ایک رائے یہ ہے کہ بھائی نہیں، یہ پورا ایک دن سورج جو ہے 1 سال بعد ہی ڈوبے گا، ایک دن ہی ہوگا وہ.
اور دوسرا جو ہے دن جو ہے وہ کیا ہوگا، 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن سب نارمل دنوں میں جو اس وقت نارمل دنوں میں جتنی ساتھ لے رہے ہیں اتنا ہی ہوگا۔ یہ ایک اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ سمجھ میں آئے آپ یہ لیجئے، آپ کو دوسرا سمجھ میں آ رہا ہے آپ دوسرا لے لیجئے، ڈزنٹ میٹر، اس سے کیا ہو جائے گا؟ عقیدے کا کوئی فرق پڑا ہے؟ عقیدے کا کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ عمل میں کوئی فرق آئے گا آپ کے؟ That's it.